قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو صبر جو کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الابتداء یا اولا۔ سر مجھے نا سوئے سے چھپنے کا بھی زیادہ لگے، کھڑا ہو جائے، ہاں بس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صبر کے ذریعے سے میرے سے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو، اپنے ہر معاملے کے اندر صبر کرو، اور صبر کے ذریعے سے کیا کرو؟ تم مدد حاصل کرو۔ اور صبر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال، اپنے واقعات اتنے ہیں کہ میرے نبی نے ہر معاملے کے اوپر صبر کیا، ہر معاملے کے اوپر صبر کیا۔ جس نے بھی حضور کو طائف کی گلیوں میں طائف والوں نے ستایا، میرے نبی نے صبر کیا۔ مکہ والوں نے ستایا، حضور نے صبر کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہم نے ان دنوں درختوں کے پتے ابال کر کے کھائے 3 سال تک۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مشکل دور میرا وہی دور تھا شیب ابی طالب والا، لیکن حضور نے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ صبر کیا، اور اپنے بچوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین دی۔ حضور کو کافروں نے ستایا، حضرت فاطمہ آئیں، روئیں اور بد دعا کرنے لگیں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی بد دعا نہ کر، صبر کر، اور یاد رکھنا تیرے بابا کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر کے رہے گا، کہ صبر کرو۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی تکلیف آئے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے تھی اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ لائٹ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز گر جائے انا للہ و انا، کسی کی وفات کا پتہ چلے، ہر تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور نے فرمایا جو کسی تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا اور صبر کرے گا، اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے کائنات کا سارا نظام اللہ کی طرف سے، اور ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا۔ حضور نے یہ حدیث سنائی نا کہ جو کسی تکلیف کے وقت یہ آیت پڑھے گا اللہ اس کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو سلمہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر ان کی جوڑی بہت مشہور تھی، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے میاں بیوی، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اس جیسا خاوند کہاں ملے گا مجھے، کہ ہماری مثالیں پورے مدینے میں ہیں، لیکن حضور کی حدیث سنی تھی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے سب تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر گئے۔ کوئی بات نہیں، صبر کی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ایسا خاوند کہ دنیا کے عظیم دلہوں میں سے ایک دلہا، اور جو جس کی بیوی ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی، جنت ملے گی حضرت ام سلمہ کو۔ تو حضور نے ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اللہ نے ان کو کتنا بڑا بدلہ عطا فرمایا۔ اور حضور کی حدیث ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے نا انسان کا، جیسے ہی کسی تکلیف کا پتہ چلا نا اس وقت جس نے صبر کیا نا وہ صبر ہوتا ہے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے۔ کسی کا والد فوت ہو گیا، واویلا کیا، ہائے 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 مچالی، بعد میں کہا اللہ دا حکم، تو اب آپ نے کیا صبر کیا ہے؟ صبر تو تب تھا جب آپ کو پتہ چلا، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، اس وقت آپ کے کیا ری ایکشن ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ بعد میں تو ہر کسی کو آ ہی جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اب تو یہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو صبر عند صدمۃ الاولی، صدمے کی ابتدا میں جس نے صبر کیا نا وہ صبر قابل قبول ہے۔
اور حضور کے تمام صحابہ کرام نے صبر کو ایسے پکڑا کہ اپنی زندگی کا شعور بنا لیا، شعار بنایا، اس کو اپنی زندگی میں قائم رکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ایک صحابی کو ایک کافر نے پکڑ کر کے لے گئے اور کہا کہ جو ہے نا جی اگر تو کہے تو تجھے میں اپنی آدھی سلطنت دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ انہوں نے فرمایا بے وقوف، تو اپنی ساری بھی دے دینا تو میں رسول اللہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا میں ساری سلطنت دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا اب اس کو جو ہے نا جی ستانا بنتا ہے، اب اس کو اب کیا پیشکش کر کے جب نہیں مانا تو اب اس کو دھمکائیں۔ اس نے باندھ دیا، ان کو باندھ کر کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دیے، پاؤں میں کیل ٹھوک دیے۔ صحابی دیوار کے ساتھ لگے ہیں، خاموش کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے ایک کڑھا کے اندر تیل گرم کیا گیا، گرم کر کے اس کے سامنے فل کھولتے ہوئے تیل کے اندر دو لوگوں کو اٹھا کر کے اس کے اندر ڈالا، ہڈیاں الگ گوشت الگ بھن گیا، اتنا گرم کہ اب یہ مان لیں گے، لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جی یہاں پہ رخصت اور وہ عظمت والا معاملہ نہیں ہو سکتا؟ آ گیا ہے، عظیمت پر عمل کیا انہوں نے عظیمت پر عمل کیا کہ وہ کہہ سکتے تھے جان کو بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے اعلیٰ درجے پر عمل کرنا ہے کہ رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اب جی اس کو ڈالو۔ اب جب ڈالنے لگے تو صحابی نے فرمایا میری ایک آخری شرط ہے۔ کیا جی؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ نے کہا جی پڑھ لو، اگر یہ 2 نفل تجھے بچاتے ہیں تو پڑھو جی۔ انہوں نے جلدی 2 رکعتیں بند ختم کی اور دل میں خیال کیا کہ اگر میں نے نماز لمبی کی تو کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہے۔ نماز ختم کی، رونے لگ گئے۔ تو بادشاہ سمجھا شاید ڈر گیا ہے، اب بات بن جائے گی۔ ہاں وہی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی کبھی بھی نہیں۔ نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو اس صحابی نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یا اللہ یہ ایک جان ہے جو تیرے نبی کے نام پر قربان کر رہا ہوں، میرے جسم پر جتنے بال ہیں کاش اتنی جانیں ہوتی اور میں محمد مصطفیٰ کے ایک ایک کر کے جو قربان کر دیتا۔ عظیمت پر عمل کیا، صبر کیا، استقامت، ڈٹ گئے۔ ایک اور صحابی کو پکڑا مکے والوں نے، پکڑ کر کے مسلمہ کذاب نے یا کوئی اور تھا اس نے پکڑا، اسود عنسی نے۔ اس نے کہا ہاں بھائی کون ہے آخری نبی؟ انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ کہو میں بھی نبی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے؟ اس نے کہا بھئی تیرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کون ہوں؟ کہتے مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، تو کہتے تھے مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹا، پھر کہا تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں کون ہوں؟ کہا آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا، بازو کاٹ دیا، کہا تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کون ہوں؟ کہا آواز نہیں آ رہی۔ اس نے ایک ٹانگ کاٹ دی، صحابی سے پوچھا بتا میں تیرا نبی کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کون ہوں؟ کہا آواز نہیں آ رہی۔ یہ ابھی بات ہے، یہ ابھی بات کر رہے ہیں اس شخص کی عظمت کو سلام کہ جس کے دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، جان نکل گئی۔ اس نے کہا تیرا نبی کون ہے؟ تو صحابی نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں کون ہوں؟ تو اس نے اپنی جان نکلتے تک کہا کہ میں یہ سن ہی نہیں رہا، تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ صحابہ نے عظیمت پر عمل کیا، صبر کیا، جو تکلیف آئی اس کو کہا سینے سے لگ جا، لیکن اپنے نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم کبھی یہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہم اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کو، اہل بیت کو، سب کو، اب دیکھیں نا حضرت حسین کربلا کے میدان میں
چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر دیے. ہاں کہہ سکتے تھے نہیں، پر نا ایسا نہیں ہو سکتا. ظہر کی نماز کے لیے شمر کو جب روکا تو آپ نے فرمایا اسے کہیں ظالم رک جا، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں سے ملاقات کی. حضرت امام زین العابدین سے ملاقات کی، یہ چھوٹے تھے. اپنی بیٹیوں سے ملاقاتیں کی تو کہا کیا ابا جان اب ان کو کہیں ختم کر دیں. تو کیا جملہ ارشاد فرمایا ابھی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، مجھے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں کیوں کہوں گا کہ یہ جنگ رک جائے. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت آیا، روزے سے تھیں، صبح کے وقت روزہ رکھا حضرت علی کے ساتھ، سحری کی، گھر کا کام کر رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، آج بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. فرمایا علی میں کام سمٹا رہی ہوں، آج کر رہی ہوں. اور جب روزہ رکھا نا تو ابا جان ملے تھے. ابا جان نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ روزہ رکھ، دنیا میں رہی ہو، افطار میرے ساتھ جنت میں کرو. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی صبر کو نہیں چھوڑا، واویلا نہیں کیا. ایک عورت کا بیٹا گیا جنگ میں، بھائی گیا، خاوند گیا، سارے شہید ہو گئے. اب جب قافلہ واپس آیا تو وہ دوڑی اپنے بچے کو دیکھنے، اپنے بھائی کو، اپنے میاں کو، اپنے بیٹے کو. جب آئی تو آگے والوں نے کہا، اس نے کہا ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. پھر آگے دوڑی، آگے والوں کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو آگے والوں نے کہا تمہارا خاوند شہید ہو گیا. پھر آگے چلی، انہوں نے کہا جو ہے نا جی تو آپ کا جو ہے نا جی بھائی بھی شہید ہو گیا. اس عورت نے دوڑتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو فرمایا حضور آپ کو دیکھ لیا، اب بھائی کا جانا، خاوند کا جانا، بیٹے کا جانا یہ دکھ کسی کام کا نہیں ہے، جب آپ ٹھیک ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.